اس حدیث کے الفاظ ہیں، اور جب ایک وقت آیا اس نے محنت کی، مزدوری کی، اور جب شام کا وقت آیا تو اس نے مجھ سے اپنی اجرت کا مطالبہ کیا۔ میں نے اس کو اس کی اجرت پیش کر دی، لیکن کسی وجہ سے وہ مجھ سے اپنی اجرت لے کر کے نہیں گیا۔ وہ نہیں گیا ہے، لیکن میں نے اس کا مال کھایا نہیں۔ اے لوگ ایک مسئلے کی بات سماعت کر لیجئے۔ آج لیبر قانون بنایا گیا ہے، پوری دنیا میں آج لیبر پروٹیکشن کی بات کی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ لوگ کام تو کرا لیا کرتے ہیں، لیکن جب پیمنٹ کی بات آتی ہے، جب پیسہ دینے کی بات آتی ہے، جب مزدور کی مزدوری کی بات آتی ہے، جب اجرت دینے کی بات آتی ہے، تو آنا کانی سے کام لیتے ہیں، ایک مزدور کو تڑپاتے ہیں، بلا وجہ میں پریشان کرتے ہیں۔ سنو، اس حوالے سے میرے آپ کے پیغمبر نے کیا فرمایا ہے؟ یہ دنیا کی بات کرنے والے جو دنیا کے محسن بنتے ہیں، جو دنیا کے لیے احسان کرنے کا ڈھونگ رچاتے ہیں، ان کے قانون 20ویں شتابدی میں بن رہے ہیں۔ آج لیبر پروٹیکشن ایکٹ بن رہا ہے، یعنی لیبر کو، مزدوروں کو بچانے کے لیے قانون بنائے جا رہے ہیں، ان پر اتیاچار نہ ہو، ان کا استحصال نہ ہو۔ لیکن قربان جاؤ اپنے پیغمبر پر، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، اس نبی نے آج سے 1400 سال پہلے مکہ کی زمین میں بیٹھ کر کے جہاں بے شمار اصول عطا فرمائے ہیں، انہی اصولوں کے بیچ میں ایک اصول مزدوروں کے لیے بھی میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جب بھی کسی مزدور سے آپ مزدوری کرائیں، مزدوری پر کام کرائیں، تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت بھی ادا کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کام آج کرایا ہے، اجرت بھی آج ہی پیش کرنی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ کام آج کرا لیا اور کہیں کہ کل کو آئیے، پرسوں کو آئیے، ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ ایسا جو بھی کرتا ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن خدا کی قسم مصطفیٰ کا سچا وفادار نہیں ہو سکتا۔ مصطفیٰ کا سچا وفادار وہی ہے جو اپنے آقا کے اصولوں پر عمل کرے، اپنے آقا کے فرمان پر عملی جامہ پہنا ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ یہ آج کے جلسے کا پیغام ہے، کسی پر اتیاچار نہ ہو، کسی مزدور کا استحصال نہ ہو۔ یہ میرے تمہارے نبی کا آدیش ہے، یہ میرے تمہارے نبی کا پیغام ہے۔ اب وہ کیا کہتا ہے؟ مولا، میں نے وہ جو اجرت اپنی چھوڑ کر کے چلا گیا تھا، ایک چاول کا ایک حصہ تھا جس پر میں نے اس کو اجرت پہ رکھا تھا، یعنی آپ قریب سے سمجھ لیجئے کچھ چاول تے ہوئے تھے کہ آپ میرے یہاں کام کریں گے، اس کے بدلے میں تم کو اتنا چاول دوں گا۔ وہ چلا گیا، اس نے اپنی اجرت طلب کی، میں نے پیش کی، لیکن اس نے اس کو اپنے قبضے میں نہیں لیا۔ وہ چلا گیا، لیکن میں نے اس کے اسی چاول کو کھیتی میں لگایا، اور اللہ نے اتنی برکت دی، اتنی برکت دی، ایک وقت آیا کہ میں نے اس کی اسی قیمت سے چرواہوں کو، جانوروں کو خریدا۔ ایک وقت آیا کہ کئی سالوں کے بعد وہ میرے پاس آیا اور کہا آتینی حقی، اے شخص مجھ پر ظلم مت کر، میرا حق مجھ کو واپس کر دے۔ یعنی کئی سالوں کے بعد آیا ہے وہ، کئی سالوں کے بعد آنے کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ میں اپنا حق لینے آیا ہوں، میں اپنی مزدوری لینے آیا ہوں۔ اگر آج جیسا کوئی ہوتا تو کہہ دیتا جا، کوئی تیری اجرت، کوئی مزدوری نہیں ہے، اگر لینا تھا تو اسی وقت لیتا، چلا کیوں گیا تھا؟ لیکن اے لوگوں، وہ پیمانوں کے جملے ہوتے ہیں جو ایسی بات بولتے ہیں۔ وہ تھا سچا پکا ایماندار، اس نے کہا ہاں ہاں مجھے یاد ہے تیری اجرت میرے پاس رہی تھی، تو اپنی اجرت لینے آیا ہے نا؟ کہا ہاں ہاں اجرت لینے آیا ہوں۔ کہا یہ سارے جانور دکھ رہے ہیں، یہ تیرے ہی ہیں، چل لے جا۔ ارے کہا مذاق کیوں کرتا ہے تو؟ میرے ساتھ مذاق نہ کر۔ وہ کہتا ہے خدا کی قسم میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کرتا ہوں، یہ سارے جانور تیرے ہیں، یہ تیرے ہی ہیں، یہ اونٹ تیرے ہیں، یہ گائے تیری ہیں، یہ تیرے ہی ہیں۔ کہا میرے کیسے ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ میں نے تیرے اس چاول سے کھیتی کی، اللہ نے اس میں برکت کی ہے، اور اس قدر برکت کی ہے، یہ برکت تیری آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ اے لوگوں، وہ اپنے ان تمام جانوروں پہ قبضہ کرتا ہے، چلا جاتا ہے۔ اے لوگوں، وہی شخص آج مصیبت میں گھرا ہوا ہے کہ جس نے ایمانداری کے ساتھ کام کیا تھا، اللہ کی بارگاہ میں اس غار کے اندر ہاتھ اٹھا کر کے کہہ رہا ہے مولا اگر
میں چاہتا ایک دانہ اس کو نہیں دیتا، پروردگار میں چاہتا اس کی وہ مزدوری جو مزدوری تھی وہی دے کر کے واپس کر دیتا، لیکن چونکہ وہ اسی کے مال سے حاصل کیا ہوا تھا، پروردگار میں نے واپس صرف اس لیے کیا تھا تاکہ مولا تو راضی ہو جائے۔ اگر مولا میں نے یہ عمل تیرے لیے کیا ہے اور واقعی وہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے، اسی عمل کا واسطہ آج اس مصیبت کی گھڑی میں مولا تو ہم کو بچا۔ ابھی وہ بھی دعا کر رہا ہے، دعا کے الفاظ ابھی پورے بھی نہیں ہوئے ہیں، اب پتھر اتنا ہٹ جاتا ہے کہ یہ تینوں باہر نکل آتے ہیں۔ اب سنیے پیارے بھائی کو بہت قریب سے سنیے، آپ ایسے سمجھیے جیسے ہم مصطفیٰ کی حدیثوں کو اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں مدرسوں میں، مدرسے میں جب پڑھاتے ہیں تو ہم ان کو ایسے ہی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے ابھی کر رہے ہیں۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، یاد رکھیے گا پیارے بھائیو، لکھ لیجئے اس کو، کوئی اس کو کاٹ نہیں سکتا۔ آپ ہندوستان میں جائیے، پاکستان میں جائیے، جرمنی جاپان میں جائیے، انگلینڈ میں، ہالینڈ میں جائیے، کہیں بھی جائیے اور ثبوت اور پروف کے طور پر اس کو لکھ لیجئے۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں انسان رہتا ہے، جہاں جہاں مسلمان رہتا ہے اور جہاں جہاں مصطفیٰ کی حدیث پڑھائی جاتی ہے، خدا کی قسم یہ حدیث بھی پڑھائی جاتی ہے۔ اب اس سے ہمیں کتنی چیزیں سیکھنے کو ملی؟ پہلی بات سیکھو، دیکھو پہلی بات سیکھنے کو یہ ملی کہ اگر آپ نے ماں باپ کے ساتھ نیکی کی ہے، اگر آپ نے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کی ہے اور آپ مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ تو وہی بھلائی جو ماں باپ کے ساتھ کی ہے اسی کا وسیلہ دے کر کے آپ دعا کر سکتے ہو، یعنی عمل، وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے ہو۔ کیا کہا تھا؟ جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو۔ تو یعنی دوسری بات ہم کو یہ سمجھ میں آئی کہ ہمیں جو بھی اچھا کام کرنا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ آج اسپتالوں میں جاتے ہیں کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے، کسی بیمار کی عیادت کے لیے۔ بہت سارے سوشل ورکر تو ایسے ہیں، ایک کیلا میں نے دیکھا یار کتنا دکھ ہوتا ہے دیکھ کر کے، ایک کیلا ہے 10 لوگ اس کو پیش کر رہے ہیں اور پھر اس کی ویڈیو گرافی کی جا رہی ہے، فوٹو بازی کی جا رہی ہے اور سوشل میڈیا پر شیئر کیا جا رہا ہے کہ دیکھو فلاں کی مدد کی ہے۔ کیا یار یہ مدد کے لائق ہے؟ ہرگز نہیں پیارے بھائیو، مدد تو یہ ہے، آقا فرماتے ہیں وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ مدد کا جذبہ تو یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے خرچ کر دے تو بائیں کو پتہ بھی نہ چلے، یعنی جو باڈی کا پارٹ ہے یہ ہے، یعنی جو باڈی کا حصہ ہے یہ ہاتھ، ایک سیدھے ہاتھ سے دے دے دوسرے کو پتہ نہ چلے، یہ کیوں کر کے ممکن ہے؟ یہ جملہ کہہ کر کے آنا مصطفیٰ کہنا یہ چاہتے ہیں جب تیرے ہی ہاتھ کے دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو تو مطلب یہ ہے اتنا چھپا کر کے دے کہ غریب کا کام بھی ہو جائے اور اس کی دل آزاری بھی نہ ہو۔ آج لوگ مدد کرتے ہیں لیکن مدد کے نام پر غریبوں کی مذاق بناتے ہیں، ایسی مدد سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کتنے سارے خوددار غریب ایسے ہیں، کتنے سارے خوددار بھوکے ایسے ہیں جو بھوکا رہنا گوارا ہے، جن کو پیاسا رہنا گوارا ہے، ننگا رہنا گوارا ہے، غریبی گوارا ہے، لیکن ان کی غریبی کا مذاق بنایا جائے یہ ہرگز گوارا نہیں ہے۔ خدا کی قسم دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اگر مدد کا جذبہ سینے میں پیدا ہو جائے، کوئی فوٹو بازی نہیں، کوئی ویڈیو بازی نہیں، فوٹو بازی ویڈیو بازی سے بچ کر کے رات کی تنہائی میں چنہت کر لیجئے، آئیڈینٹیفائی کر لیجئے فلاں ہے ضرورت مند، فلاں ہے حاجت مند، فلاں کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، فلاں کو ہم نے دیکھا ہے کہ سخت سردی پڑ رہی ہے لیکن سردی سے بچنے کے لیے گرم لباس نہیں ہے۔ دن میں ہی آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد، دن میں ہی چنہت کرنے کے بعد یہ مکان ہے، اس مکان والے کو مدد کی ضرورت ہے۔ رات کا سناٹا پسرا ہوا ہو، کوئی تم کو نہ دیکھ رہا ہو، تم کسی کو نہ دیکھ رہے ہو، خالص مدد کرنے کی نیت سے اللہ نے پیسہ دیا ہے تو پیسہ، مال دیا ہے تو مال، یہ جو ضرورت کا سامان ہے وہ ضرورت کا سامان رات کی تاریکی میں مستحق کے گھر میں جا کر کے ڈال کے واپس آ جا، وہ تجھے نہ دیکھے تو اس کو نہ دیکھے۔ خدا کی قسم صبح کو جب اس کی آنکھ کھلے گی وہ بیدار ہوگا اور جب دیکھے گا میری ضرورت کا سارا سامان مجھ کو مہیا ہو گیا ہے، خدا کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کر کے کہے گا مولا جس نے میری مدد کی ہے تو اس کی مدد کر دے۔ جب یہ الفاظ دل سے نکلیں گے میرا ایمان کہتا ہے وہاں وہ دعا کر رہا ہوگا اور یہاں مدد کرنے والا اس کا بیڑا پار ہو رہا ہوگا۔ یہ ہے سچا جذبہ
یہ ہے پیور اسلام. یہ کیا یاد دکھاوا لوگ کرتے ہیں, مدد کرتے ہیں, مدد کے نام پہ دکھاوا کرتے ہیں, ہرگز نہیں کرنا. مصطفیٰ نے کیا فرمایا ہے, وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ, کہ دائیں سے خرچ کر دو بائیں کو خبر نہ ہو. یہی کہا اس نے, انظروا اعمالا عملتموها للہ صالحة, جو کام تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا اسی کام کا وسیلہ دے کر کے اللہ سے دعا. اچھا آپ سننی ہے, زور سے بولے, زور سے بولے, سننی ہے, سنیوں کے یہاں وسیلہ ہے, ارے زور سے بولو. اب ایسی دلیل پیش کر رہا ہوں, خدا کی قسم بڑے سے بڑا وہابی دیوبندی کاٹ نہیں سکتا. آپ کہیں گے کہ یہ بخاری شریف ہے, جو عشق رسول چھوڑ کے پڑھتے ہیں بخاری, آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری. بخاری شریف میں ہے کہ انہوں نے عمل کا وسیلہ دیا. سن لیا نا آپ نے پوری حدیث کا مفہوم, عمل کا, کسی انسان کا نہیں. کیا کہا, انظروا اعمالا عملتموها للہ صالحة, اللہ کی رضا کے لیے تم نے جو کام کیا ہو اسی کام کا وسیلہ. جب کام کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے, اور سنیے گا, میں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں, جب کام کا وسیلہ دینا جائز ہے تو پھر رسول پاک کا وسیلہ دینا جائز کیوں نہیں؟ وسیلے پہ تقریر کریں گے تو بہت لمبی, لیکن بس میں نے اشارہ کر دیا آپ کو, اس لیے کسی کے بہتاب میں مت آئیے اور غلانے میں مت آئیے اور جا کر کے کوئی یہ کہے کہ یار کہاں یہ اللہ کے ولیوں کے مزاروں پہ جا کے دعا کرتے ہو, یہ تو خود مٹی کا ڈھیر ہے, یہ اپنے اوپر بیٹھی ہوئی معاذ اللہ مکھی نہیں اڑا سکتے تو تمہاری کیا مدد کریں گے. کہو معاذ اللہ, 100 بار معاذ اللہ. ان کو معلوم نہیں ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اعلیٰ حضرت کے والد محترم نے لکھا ہے کہ جہاں اللہ والے جلوہ افروز ہوتے ہیں, جہاں اللہ والے آرام کر رہے ہوتے ہیں, وہاں جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں. حضرت زکریا کو اولاد نہیں تھی, لیکن اے لوگوں جہاں حضرت مریم عبادت کرتی تھی, انادی کا دعا زکریا ربا, وہیں پر حضرت زکریا دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں مولا اس جگہ کا واسطہ جہاں پر تیری محبوب بندی عبادت کرتی ہے, کیونکہ وہاں پر بے موسم کے پھل وہ دیکھتے ہیں, بے موسم کے جب پھل انہوں نے دیکھے ہیں تو پروردگار کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں, مولا اگرچہ عمر میری سوکے کی روز ہو گئی ہے اور عموماً اس عمر میں بچے ہوتے نہیں ہیں. حضرت زکریا کو کوئی اولاد نہیں تھی, لیکن جب بے موسم پھل دیکھے ہیں کہاں حضرت مریم جہاں عبادت کرتی ہیں وہاں, تو یہی تو پوچھا تھا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں, تو یہی فرمایا کہ یہ تو اللہ نے عطا فرمائے ہیں. ہنالک دعا زکریا ربا قال ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. وہیں پر حضرت زکریا نے دعا کر دی ہے, قرآن گواہی دے رہا ہے, فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات اللہ. ابھی دعا کر ہی رہے ہیں, طائر سدرہ جبریل امین آ کر کے خوشخبری سناتے ہیں, اے زکریا مبارک ہو, اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا ہے اور مولا تم کو حضرت یحییٰ کی بشارت عطا فرماتا ہے. یعنی ایک اللہ کی نیک بندی ہے, وہ پیغمبر نہیں بلکہ وہ ولیہ ہیں. ایک اللہ کی ولیہ جہاں عبادت کرے وہاں دعائیں قبول ہوتی ہوں, جو امام الانبیاء ہوں, جو سردار دو جہاں ہو, وہ جو وجہ تخلیق کائنات ہوں, ان کے روضے پر جا کر کے جو دعا کی جائے وہ دعا کیوں قبول نہیں ہوگی؟ اس لیے تو ہمارا ایمان, ہمارا ایقان کہتا ہے اور اعلیٰ حضرت نے ہم کو یہ پیغام دیا ہے, واہ کیا جود و کرم ہے شہ فتح تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا. دوسری بات آپ نے سماعت کر لی کیا کہ وسیلہ جائز, یہ ایک اسی حدیث سے ثابت ہو رہا ہے وسیلہ جائز. سمجھ رہے ہیں, ماں باپ کی خدمت کریں, مشکل میں آ جائیں تو وہ خدمت کام آتا. اچھا اب ایک بات, گناہ کا ارادہ ہو, گناہ اللہ کے خوف سے کوئی چھوڑ دے
تو معلوم ہے کیا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبہ معلق بالمساجد اذا خرج منہ حتى يعود الیہ ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل ذکر اللہ ففاضت عینا ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال انی اخاف اللہ۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ کتنی حدیثیں الحمدللہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی ہیں۔ اے لوگوں، آیا ہے کتابوں میں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، جہاں مصطفیٰ کی حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، وہاں رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث سنائی ہے، جو اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑ دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، مولا ایسے شخص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا کہ جس نے ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال، کہ کسی اچھے خاندان والی، کسی حسب نسب والی عورت نے اس کو گناہ کے قریب بلایا، لیکن وہ یہ کہہ کر کے منع کر دے ہرگز میں تیرے قریب نہیں آؤں گا۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ، اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کوئی یہ کہہ کر کے گناہ چھوڑ دے تو میرا پروردگار قیامت کے دن جب سب تڑپ رہے ہوں گے، جب سب بلک رہے ہوں گے، محشر میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، ایسے شخص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب کرے گا جو اللہ کے خوف سے گناہ کو چھوڑ دے گا۔ آج کتنے سارے لوگ ہیں جو اپنے منہ کالا کیا کرتے ہیں، غیروں کے پاس جا کر کے زنا جیسی بدترین عادت کو اختیار کرتے ہیں۔ آیا ہے کتابوں میں قیامت کے دن کچھ لوگ اپنی الگ خصلتوں کی وجہ سے پہچانے جائیں گے۔ اور سے سنی، آقا فرماتے ہیں کچھ لوگوں کی شرمگاہوں سے اس قدر بدبو پھوٹ رہی ہوگی کہ اہل محشر کے دماغ اس کے تعفن سے، اس کی بدبو سے، اس کی بدبو سے، اس کی تعفن سے اس قدر پھٹے جا رہے ہوں گے، اس قدر اس کی بدبو سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا کہ کہیں گے یہ عجیب لوگ ہیں کہ یہ بدبو جو آ رہی ہے یہ قابل برداشت نہیں ہے، یہ ایسی خطرناک بدبو ہے کیسی؟ یعنی کچھ لوگ ان کی شرمگاہوں سے بدبو نکل رہی ہوگی اور اس کے تعفن سے لوگ اپنے آپ کو بے قرار محسوس کر رہے ہوں گے۔ تو بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو زنا جیسا گناہ کیا کرتے تھے، یعنی زنا کرنے کی وجہ سے میدان محشر میں الگ سے ان کی شناخت ہو رہی ہوگی۔ اسی لیے قرآن میں کہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فاحشہ، کہ کبھی بھی زنا کے قریب نہ جانا۔ اس لیے یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے۔ زنا کرنے سے چہرے کا نور ختم ہوتا ہے، زنا کرنے سے انسان کی روزی کی برکت ختم ہوتی ہے، زنا کرنے سے انسان کے چہرے پر لعنت برسنے لگتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی زنا کے قریب نہ جانا، یہ ہے قرآن کا پیغام۔ اب اگلی بات جو میں آپ سے ذکر کرنے لگا ہوں، پیارے بھائیو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ آخری بات کہہ کر میں ختم کر رہا ہوں، اس کے بعد ہم صلاۃ والسلام پڑھیں گے۔ یہ اصلاح معاشرہ سے ہی تعلق رکھتا ہے تمام باتوں کا جو میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں۔ میں نے ماں باپ کے حوالے سے بات شروع کی تھی کہ اے لوگوں، ماں باپ کی خدمت کرنے سے، ادب کرنے سے، احترام کرنے سے، ان کی سیوا کرنے سے انسان کا رزق بڑھتا ہے، اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک کام اور ہوتا ہے، اچھا عمرہ کرنے آپ کے لیے بہت سارے لوگ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ بہت سارے لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کوئی عمرہ کر کے آیا یا حج کر کے آیا تو یہ گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ میرا حج قبول ہو گیا یا میرا عمرہ قبول ہو گیا؟ بس آخری بات کا جواب دیجیے، پھر سلام پڑھیں گے۔ جیسے کوئی آپ کی بستی سے، علاقے سے عمرہ کرنے کے لیے گیا، حج کرنے کے لیے گیا، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرا حج قبول ہو گیا، میرا عمرہ قبول ہو گیا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ بندے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے۔ لیکن ہاں کچھ علامتیں علماء نے لکھی ہیں، کچھ سمبلز ہیں، کچھ نشانیاں ہیں، کچھ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے دیکھ کر کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہاں اللہ نے اس کا عمرہ قبول کر لیا ہے، ہاں اللہ نے اس کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے۔ وہ علامتیں کیا ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کوئی انسان حج کے لیے گیا، عمرہ کرنے کے لیے گیا، لیکن جب گیا تھا تو بے نمازی تھا، گیا تھا تو گناہوں بھری زندگی گزارا کرتا تھا، لیکن جب وہاں سے واپس آیا ہے تو گناہوں سے دور ہو گیا ہے، مسجد کا نمازی بن گیا ہے، قرآن کا تالی اور قرآن کا قاری بن گیا ہے۔ یعنی جب آیا
آیا ہے تو سنتوں کے سانچے میں ڈھل کر کے آیا ہے تو مصطفیٰ کا سچا غلام بن کر کے آیا ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مصطفیٰ کے شہر میں وہ پہنچا ہے, خانہ کعبہ کی دیوار کا اس نے بوسہ لیا ہے, مصطفیٰ کی جالیوں کو چومنا, حجر اسود کو چومنا, اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا. یہ ہے نشانی, یعنی گناہوں سے بچ جائے انسان, نیکی کی راہ کا مسافر بن جائے. یہ ہے اس بات کی دلیل کہ اللہ نے اس کے حج یا عمرے کو قبول کر لیا ہے. ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں اسی سلسلے میں, 100 بار معاذ اللہ, 100 بار معاذ اللہ, آج لوگوں نے پکنک پوائنٹ بنا لیا ہے وہاں کو, یعنی جاتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ کیا یار میں لندن جاؤں, کیا میں اوٹی جاؤں, کیا میں دیگر جو شہر ہیں جو گھومنے کے شہر ہیں وہاں جاؤں, مجھ کو 20-25 دن تو چھٹی گزارنی ہے, کیوں نہ میں سعودی چلا جاؤں, مکہ چلا جاؤں, مدینہ چلا جاؤں. ہرگز نہیں. ایسی مینٹلیٹی, ایسی مانسکتا, ایسی سوچ یہ نہایت غلط سوچ ہے. وہاں پر کوئی جاتا ہے تو اس لیے نہیں جاتا کہ معاذ اللہ وہ پکنک پوائنٹ ہے, نہیں, بلکہ وہاں تو اس لیے غلام جاتا ہے کہ وہاں جانے کے لیے ہر دن ہر لمحہ ہر گھڑی یہ دل تڑپتا رہتا ہے. ہم یہی تو دعا کرتے ہیں بار بار, الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. وہ رحمت بھری جگہ ہے کہ جہاں 70,000 فرشتے صبح سلام کرنے آتے ہیں, جہاں 70,000 فرشتے شام سلام کرنے آتے ہیں. آپ اپنے محلے کی مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں, ایک نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے, لیکن یہی نماز مصطفیٰ کی مسجد نبوی میں ادا کی جاتی ہے تو آقا فرماتے ہیں 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اگر یہی نماز خانہ کعبہ کے سامنے مسجد اقصی میں ادا کر لی جائے تو پھر اسی نماز کا ثواب اللہ پاک 1,00,000 نمازوں کے برابر عطا فرماتا ہے. یعنی وہاں جاتا ہے انسان اس لیے تاکہ وہ مصطفیٰ کی راہوں, مصطفیٰ کی سنتوں کا پابند بن جائے, سچا پکا غلام بن جائے, اس لیے جاتا ہے. لیکن کوئی نیت لے کر کے جائے کہ مجھ کو پکنک پوائنٹ بنانا ہے, ہرگز نہیں. اسی لیے ہوتا ہے پیارے بھائیو, جیسا عمرہ کرنے سے پہلے تھا عمرہ کر کے آیا ہے اب بھی ایسی ہے, جیسا حج کرنے سے پہلے تھا حاجی بن گیا ہے لیکن اب بھی جھوٹ بول رہا ہے, حاجی بن گیا ہے اب بھی بےمانی کر رہا ہے, حاجی بن گیا ہے لیکن اب بھی مکاری سے کام لے رہا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حج کر کے آیا ہے اور وہاں جا کر کے اس نے کہا ہے لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمہ لک والملک. اس نے کہا ہے لبیک کا مطلب ہے لبیک کا مطلب ہے مولا میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں, میری حاضری کو قبول کر لے. یہ تو کہہ رہا ہے وہاں لبیک پاک زمین میں کھڑے ہو کر کے, لیکن غیبی آواز آ رہی ہے لا لبیک, لا لبیک, تیرے لبیک کو مولا قبول نہیں کر رہا ہے. اس لیے تو آیا ہے تو انقلاب لانے کے لیے نہیں آیا ہے, تو آیا ہے اپنی زندگی میں چینجنگ لانے کے لیے نہیں آیا ہے, بلکہ تو آیا ہے تو اس لیے آیا ہے تاکہ تجھ کو حاجی کہلوایا جائے. خدا کی قسم جو اس لیے جاتا ہے کہ مصطفیٰ کے شہر میں جاؤں تو نمازوں کا پابند بن جاؤں, اور جب وہاں سے آئے تو واقعی سچا نمازی بن جائے تو مبارک ہو, اللہ نے اس کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. یہ ہونا چاہیے جذبہ. حج کر کے آ رہا ہے حاجی ہے, حاجی کے بارے میں آیا ہے وہ 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا. یعنی حاجی ہو جانا یہ بہت بڑے مرتبے کی بات ہے, بہت بڑے کمال کی بات ہے. یعنی ایک حاجی جس نے خانہ کعبہ کی زیارت کی ہے, قیامت کے دن جب گناہگار ان کے گناہوں کی سزا ان کو دی جا رہی ہوگی, ایک حاجی کی بھی شفاعت کو اللہ پاک قبول فرمائے گا. اور ایسا حاجی کہ جس کا حج اللہ نے قبول کر لیا ہے, اس حاجی کی شفاعت سے میرا مولا 400 گناہگاروں کو جنت کا پروانہ عطا کرے. حاجی کا یہ کمال ہے, یہ شان ہے. ایک حاجی کی بات آئی ہے تو آپ سماعت کر لیجئے. ایک حافظ قرآن کے بارے میں بھی آیا ہے من قرأ القرآن فاستظہرہ فأحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ الجنہ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہم النار. کہ جس نے قرآن کو یاد کیا اور اس پر عمل بھی کیا, اس کے حلال کو حلال جانا, حرام کو حرام جانا, یعنی ایک پیور مسلمان بن کر کے
زندگی گزار کر کے گیا، قیامت کے دن اللہ پاک اس حافظ قرآن کی شفاعت سے بھی 10 اس کے گھر کے ایسے افراد کہ جن پر ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا ہوگا، اس کی شفاعت کی برکت سے ان کو بھی جنت کا پروانہ عطا کر دے گا۔ یعنی قیامت کے دن حافظ شفاعت کریں گے، قیامت کے دن حاجی شفاعت کریں گے۔ اور ایک عالم ربانی کے بارے میں آیا ہے جو مصطفیٰ کے دین کا عالم ہے، جو آپ کو قرآن کی بات پڑھ کر کے سنائے، مصطفیٰ کی حدیث سنائے، اس عالم کے بارے میں آیا ہے اس عالم کو اللہ اختیار دے گا کہ اپنی مرضی سے جس چیز کو چاہتا ہے اپنے ساتھ جنت میں لے جا۔ اسی سن میں لکھا ہے کتابوں کے اندر ایک گناہگار، ایک سیاہکار جب دیکھے گا کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے زمین اس پر تنگ ہو گئی ہے اور قریب ہے کہ وہ جہنم کے دہتے ہوئے شعلوں میں جلایا جائے، اس کو ڈال دیا جائے، ایک عالم ربانی کے چہرے پر اس کی نظر پڑ جائے گی اور وہ ان کے قریب آ کر کے کہے گا کیا حل انتا عرفتا، کیا آپ نے مجھ کو پہچانا؟ ارے میں وہی ہوں کہ جس نے آپ کے لیے وضو کا پانی پیش کیا تھا، میں وہی ہوں جس نے آپ کی خدمت کی تھی۔ وہ کہیں گے ہاں ہاں میں نے پہچان لیا، آیا ہے کتابوں میں ایک ادنا خدمت کہ وضو کے لیے پانی پیش کیا ہے عالم صاحب کو، رب تبارک و تعالی عالم کو یہ اعزاز عطا فرمائے گا کہ اس کی شفاعت سے اس کو بھی جنت کا پروانہ عطا کر دے گا۔ یعنی ہے حج کرنا کمال کی بات اور یہ شرف کی بات، بزرگی کی بات، برتری کی بات کہ ایک حاجی کی وجہ سے 400 لوگ بخشے جائیں، لیکن حاجی ہر حاجی نہیں۔ دوسرے لفظوں میں کہیے بہت سارے لوگ حاجی لوگوں کو بدنام کرنے کا کام کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے حاجی ہیں، یہ ایک ٹائم کی تو نماز پڑھتے نہیں ہیں، یہ کیسے حاجی ہیں جو لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، یہ کیسے حاجی ہیں جو چھل کپٹ سے کام لے کر، مکر اور دغا سے کام لے کر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ ہرگز ایسا نہ کرنا کہ کسی صحیح حاجی پر وہ ایک داغ بن جائے، بلکہ لوگ کہیں حاجی ایسے نہیں ہوتے ہیں، حاجی تو وہ ہوتے ہیں جو کہہ دیا سو کہہ دیا، وہ جان دے سکتے ہیں، گردن کٹا سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے۔ ایک حاجی کی پہچان ہونی چاہیے۔ لیکن سنیے کوئی حاجی نہیں کہہ سکتا کہ میرا حج قبول ہو گیا۔ اسی طرح سے کوئی عمرہ کر کے آیا ہے، صفا مروہ کے درمیان سعی کر کے آیا ہے، دوڑ لگا کے آیا ہے، خانہ کعبہ کو چوم کے آیا ہے، اس کے خلاف کا بوسہ لے کے آیا ہے، حجر اسود کا بوسہ لے کر کے آیا ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری دے کر کے آیا ہے اور میزاب رحمت کے نیچے بیٹھ کر کے آیا ہے، لیکن آ کر کے وہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے میرا عمرہ قبول کر لیا، کہہ سکتا ہے نہیں۔ اب سنیے پیارے بھائیو، کتنی جد و جہد ہے، کتنی محنت ہے، کتنی مشقت ہے، کتنا انتظام، کتنا انتظام ہے، اس کے بعد بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ انسان پاسپورٹ بناتا ہے، ہوائی جہاز میں بیٹھ کے فلائی کرتا ہے، وہ فلائٹ جا کر کے 4 گھنٹے بعد اس کو جدہ اتارتی ہے، ریاض اتارتی ہے، پھر یہ اتنا لمبا سفر ہوتا ہے، اس کے بعد بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ عمرہ قبول ہو گیا، یہ حج قبول ہو گیا۔ لیکن اب سنیے اگلی حدیث جو میں نے شروع کی ہے نا ماں باپ کے حوالے سے، آخری حدیث پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد سلام پڑھیں گے۔ آقا فرماتے ہیں ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمة الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة قالوا وإن نظر كل يوم 100 مرة قال نعم الله أكبر وأطيب۔ جتنے جوان جنہوں نے اس جلسے کو سجایا ہے، جو پیش رہے، وہ کون ادھر ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یہاں پر ماشاءاللہ۔ اور سنیے آج کے جلسے کا مقصد حل ہو گیا۔ اب جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ سنیے۔ آقا فرماتے ہیں ما من ولد بار، کہ جو بھی نیکی کرنے والا، بھلائی کرنے والا بچہ، ماں باپ سے محبت کرنے والا بچہ، ينظر الى والديه نظرة رحمت، اپنے باپ کو، اپنی ماں کو دیکھتا ہے تو غصے سے نہیں دیکھتا، سختی سے نہیں دیکھتا۔ آقا فرماتے ہیں نظرۃ رحمت دیکھتا ہے تو مسکرا کے نظر جب ڈالتا ہے تو محبت کی نظر ڈالتا ہے۔ تو آپ کہو گے یار یہ کون سی بڑی بات ہے؟ ایسی بات ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ آپ کی نظر میں بڑی بات نہیں ہے یہ، لیکن اگر کوئی بچہ ایسا کر لے تو آقا فرماتے ہیں ینظر الی والدیہ نظرۃ رحمت الا کتب اللہ لہ بکل
نظرتن حجتم مبرورا، تو مولا ہر نظر کے بدلے میں جو مسکرا کر کے جو محبت سے اس نے اپنے ماں باپ کو دیکھا ہے، ہر نظر کے بدلے میں میرا مولا اس کو ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے۔ صرف حجتن نہیں ہے، یہ علامہ سرور صاحب مولا بیٹے نہایت سی استعداد نہایت قابل شخص کا نام ہے، یہ صفت استعمال کی حجتن، فرمایا مبرورا۔ یہ نہیں کہا کہ حج کا ثواب، جیسے میں نے کہا کہ کوئی حج کر کے آئے عمرہ کر کے آئے تو کہہ نہیں سکتا کہ یہ قبول ہو گیا، یہ حج مبرور ہے۔ حج مبرور کس کو کہتے ہیں؟ حج مبرور وہ ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اسی کو حج مبرور کہا جاتا ہے۔ لیکن آقا فرماتے ہیں کوئی اگر اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو میرا مولا اس کو حج مبرور یعنی حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے۔ صحابہ نے سبحان نیکی کرنے کے لیے ہمیشہ مستعد و تیار رہتے تھے، تو کسی کو لگا یار یہ تو بہت آسان نسخہ ہے، کسی نے پوچھا قالوا وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ، یا رسول اللہ اگر کوئی اپنے ماں باپ کو ایک دن میں 100 بار محبت کی نظر سے دیکھے تو کیا کہا؟ اگر 100 بار دیکھ لے تو اس کو تو یہ لگ رہا تھا شاید یہ ایک دن میں اوپر کہہ لیں، کیونکہ آج لوگ اوپروں کی طرف زیادہ بھاگتے ہیں، شاید یہ اوپر ایک دن کا ہے، ایک بار دیکھنے پہ ایک حج کا ثواب شاید یہ ایک دن کا اوپر ہے۔ تو پوچھ لیا یا رسول اللہ وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ، اگر ہم 100 مرتبہ دیکھیں تو آقا نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں نعم، اگر 100 مرتبہ بھی دیکھا تو رب کے رحمت کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، تم 100 مرتبہ دیکھو گے مولا تم کو 100 مرتبہ حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے۔ بھائیو کتنے خوش نصیب ہیں وہ جن کی ماں زندہ ہے، جن کے باپ زندہ ہے۔ پوچھئے ان سے، کہتے ہیں کہ نعمت کا احساس زوال نعمت کے بعد، جب ماں باپ کا سایہ نہیں ہوتا ہے نا، ماں باپ بوڑھے ہی ہوں، کچھ نہ کرتے ہوں، صرف گھر کی چارپائی پر پڑے ہوں، تو وہ اس درخت کی طرح ہوتے ہیں جو گھر میں کھڑا ہے اگرچہ پھل نہ دے لیکن سورج کی تپش سے اپنے بچوں کو بچاتا رہتا ہے، اس کی چھاؤں میں گھر والے آرام کرتے رہتے ہیں۔ یہی ماں باپ کی شان ہے پیارے بھائیوں، ان کا سایہ بہت بڑی بات ہے۔ وہ حضرت موسیٰ جب جاتے تھے کوہ طور پر بڑی آسانی کے ساتھ جاتے تھے، لیکن ایک مرتبہ آواز آئی موسیٰ اب سنبھل کے آنا، تو کہا پروردگار میں تو بار بار آتا ہوں، تو کہا جب تو آتا تھا تیرے قدم بعد میں باہر نکلتے تھے، تیری ماں کی دعا کے ہاتھ پہلے اٹھایا کرتے تھے، مولا میرے بیٹے کو سلامتی عطا کرنا۔ آج تیری ماں نہیں ہے جو تیرے لیے سلامتی کے لیے ہاتھ اٹھائے، یعنی سلامتی کے لیے ہاتھ اٹھانے والی ماں موجود نہیں ہے۔ سفر پہ جایا کرو، ماں کا ہاتھ سر پہ رکھوایا کرو، باپ کی شفقت محبتیں لے کر کے ساتھ میں جایا کرو، اپنے لیے دعائیں کرایا کرو، دعائیں پیارے بھائیو۔ تم یار کہاں چکر میں پڑے ہو ان باباؤں کے؟ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا ایک شخص، کہا مصطفیٰ جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ چند لوگ ہیں جو اس وقت تلوار چلانا جانتے ہیں، مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ آقا نے فرمایا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو کہا ہاں یا رسول اللہ۔ آقا فرماتے ہیں فَفِيهِمَا جاہد، ارے جا، تجھ کو جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاد میں جانے سے زیادہ ضروری ہے تیرے ماں باپ تیری خدمتوں کے زیادہ مستحق ہیں، جا ان کی خدمت کر، تو ان کی خدمت کرے گا مولا تجھ کو جہاد کا بھی ثواب عطا فرما دے گا۔ اگر ناراض کیا ہے کبھی اپنے ماں باپ کو، ماں باپ کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، تم کچھ بھی کہہ دو لیکن ایک بات تم نے اگر محبتوں کے ساتھ ان کو پیر کو چھو کر کے کہہ دیا، جو بھی غلطیاں مجھ سے زندگی میں ہوئی ہیں میری ماں مجھ کو معاف کر دو، میرے باپ مجھ کو معاف کر دو، خدا کی قسم میں لکھ کر کے دے سکتا ہوں ایک آنسو کا قطرہ آپ کی آنکھ سے نہیں گرے گا، اس سے پہلے ہی اپنے سینے سے لگا کر کے تمہاری ماں تمہارا باپ تم سے کہے گا بیٹے سر اٹھا لے، میں نے تجھ کو معاف کر دیا ہے۔ یہاں تجھ کو تیرے ماں باپ معاف کریں گے، تیرے ماں باپ تجھ سے راضی ہوں گے، آسمانوں میں اعلان ہوگا فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں بھی اس سے راضی ہو گیا ہوں، میں بھی اس سے
کل کو یہ صبح ہو، صبح کا انتظار مت کیجیے بلکہ ابھی جائیے، اور جب یہاں سے جلسہ ختم ہونے کے بعد جائیں تو ماں باپ کے پیر دبائیں، اگر گستاخی کی ہے تو معافی مانگیں اور کہیں ہم کو معاف کر دیں، کہیں کہ یہ انقلاب کیسا، یہ تبدیلی کیسی، یہ چینجنگ کیسی، تو کہیے گا کہ آج ہماری بستی کے ہونہار غیور جوانوں نے جلسہ سجایا تھا، اس جلسے میں ہم نے مصطفیٰ کی حدیث سنی ہے، اس حدیث پہ آج ہم عمل کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم اگر آپ نے ایسا کر لیا تو یہ جلسہ سجانا کامیاب ہے، ہمارا آنا کامیاب ہے، آپ کا سننا کامیاب ہے۔ اے سبا طوفان نور لانے سے فائدہ کیا، چند اشک ہی کافی ہیں اگر کچھ اثر کریں۔ یہ ساری باتیں میں نے قرآن اور مصطفیٰ کی حدیثوں کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ کوئی بھی ایک روایت، کوئی بھی ایک بات، کوئی بھی ایک واقعہ میں نے غیر مستند بیان نہیں کیا ہے، خود اس بات کا انتظام کیا ہے کہ ساری باتیں قرآن اور حدیث کی وجہ سے ہوں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں، وہ دسوں جن کو جنتی کا مزدہ ملا، وہ جن کو جنت کا مزدہ ملا،